میرے کئی شیوخ کے شیخ یعنی میرے استاذ کے استاذ، کیا میرے دادا شیخ، کیا کہہ رہا ہوں، دادا شیخ، اور میرے دادا استاذ، سبحان اللہ، یعنی جن میں اور مجھ میں درمیان میں صرف ایک استاذ ہے۔ سبحان اللہ، دادا استاذ کسے کہتے ہیں؟ استاد جس کے اور آپ کے درمیان ایک استاد، صرف ایک واسطہ ہو، یعنی میرا ایک استاد اور وہ براہ راست اس کا شاگرد، سبحان اللہ، میرا شیخ اور وہ براہ راست ان کا تلمیذ۔ تو یہی طریقہ، یہی اسوہ، یہی وتیرہ میرے شیخ الشیخ اور میرے استاذ الاستاذ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان رضا۔ اور میرا یہ خیال ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے خون میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ ہائے ہائے ہائے، بہت جہتوں سے آئی ہوگی، بہت خوب، بہت جہتوں سے آئی ہوگی، اس میں شک نہیں، مگر ایک بڑی قوی جہت اعلی حضرت کی ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں 3-4 نسبتوں سے بہت خوب، اعلی حضرت کا براہ راست پوتا شاگرد ہوں، بہت خوب، یعنی ان کا علمی پوتا ہوں، پڑ پوتا نہیں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، 70s کے زمانے میں جب پنجاب یونیورسٹی میں MA کر رہا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں دورہ حدیث کر چکا ہوا تھا، یعنی جو درسی تکمیل ہے علوم و فنون کی وہ 1970 میں کر لی تھی۔ اس کے بعد میں MA اور لاء کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں آیا ہوں، تو لاہور کے 4-5 سال کے قیام میں، 5 سال میں پھر میں زانوِ تلمذ طے کرتا رہا 4 سال تک حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حزب الاحناف میں، اور سید ابو البرکات سید احمد قادری براہ راست شاگرد اور خلیفہ ہیں اعلی حضرت کے، وہ بھی اور ان کے والد مولانا سید دیدار علی شاہ، باپ بھی اعلی حضرت کے شاگرد ہیں اور سید احمد ابو البرکات خود بھی اعلی حضرت کے شاگرد، سبحان اللہ، اور کافی کتب انہوں نے اعلی حضرت سے پڑھی۔ تو ایک دوسری نسبت ہے جن سے وہ میرے دادا استاد ہیں۔ سبحان اللہ، پھر ایک تیسری نسبت ہے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کا وصال ہوا 165 برس عمر تھی اس وقت، 165 برس عمر تھی ان کی، اور وہ فیضیاب ہوئے تھے براہ راست حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، آپ میری بات سمجھیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا پیر تھے، حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی کے، اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد تھے، یہ کئی مہینے توسا شریف میں ان کی خدمت میں رہ کے اکتساب فیض کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ان کی بات کر رہا ہوں، انہیں اعلی حضرت کے ساتھ 2 بار حج کرنے کا یا 1 بار حج کرنے کا شرف ہوا، اور اعلی حضرت سے بھی براہ راست تلمس تھا۔ سبحان اللہ، سو اس تیسری نسبت سے بھی اعلی حضرت کا میں پوتا شاگرد ہوں۔ سبحان اللہ، بس یہ 3 طریقے بتانے کے لیے ہیں، اور کوئی سبیل ایک اور بھی ہے جو آپ کو میں نہیں بتاتا، بتانے کے لیے نہیں، مگر ایک مومن کو مسلمان کی زبان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کسی نسبت سے اعلی حضرت سے براہ راست بھی ان کا شاگرد ہوں۔
اور اسلام کا اصول ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی جھوٹ بولے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کسی ایک نسبت سے بطریق روحانیت، بطریق منام، بطریق رؤیا اعلیٰ حضرت نے براہ راست اپنا فیض منتقل کیا ہے۔ تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر ایک زبان کھلتی ہے تو میں پھر سکون سے نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں، پھر مجھے اپنی نوکری بجا لانی ہے۔ تو یہ ایک قوی وجہ سمجھ میں آتی ہے کئی جہتوں سے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فیض ہے جو تحریک منہاج القرآن کو نصیب ہوا ہے، کہ یہ تحریک محافظ ناموس مصطفیٰ ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن محافظ ناموس مصطفیٰ ہے اور رسول نما ہے۔ یہ رسول کا راستہ دکھانے والی تحریک، سوئے گنبد خضرا لے جانے والی تحریک۔ کیونکہ رسول نمائی کے بغیر خدا کی شناسائی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روش ہے یہ اعلیٰ حضرت کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے عقائد حقہ کا دفاع کر کے اور گستاخی رسول اور اہانت رسول کی ایک طوفان کے سامنے مضبوط بند باندھ کر اپنے دور میں ہندوستان کے اندر مجددیت کا علم لہرایا تھا۔ وہ ذمہ داری ان کے بعد اللہ رب العزت نے اس صدی میں تحریک منہاج القرآن کو عطا کی۔